السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 17 اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورہ انبیاء ہے اور دوسری صورت سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء یہ مکی صورت ہے۔ انبیاء کا مطلب بہت سارے نبی کی جمع انبیاء۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر بہت سارے نبیوں کا، کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور جو آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے، ظالموں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا تھا، یہ واقعہ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے بارے میں خبر دی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، پھر بھی لوگ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دنیا جب سے قائم ہوئی، ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے، اب دنیا بالکل آخری وقت میں ہے، دنیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ سب کچھ، یہ بلڈنگ، یہ گھر، کچھ بھی نہیں بچے گا، پوری دنیا کو اللہ ختم کر دے گا۔ قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی، اور وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، بلکہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبی آ چکے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نبی دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور پہلے جو نبی پیغمبر آتے تھے، ان کی عمر، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، بہت زیادہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ! تو کتنا وقت گزر چکا دنیا کا۔ دنیا بالکل آخری مرحلے میں ہے، آخری پڑاؤ میں، آخری سٹیج میں ہے، اور قیامت بالکل قریب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لوگ بے خبری میں ہیں، یعنی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ قیامت آئے گی، اس کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کتنا دین پر چل رہے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں؟ اللہ، اس کے رسول کی فرما برداری کتنے کر رہے ہیں؟ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے پیغمبر کو ہم نے انسان میں سے ہی بنایا تھا، سارے نبی انسان ہی تھے، اور جو بھی نبی آئے، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ والی زندگی نہیں دی تھی، کسی کو نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ وفات پا جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، تو کیا یہ لوگ، یہ کافر ہمیشہ زندہ رہنے والے، دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں۔ تو یہ بات اس لیے اللہ بیان فرما رہا ہے کیونکہ کافر اور مشرک لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اور بہت سارے معبودوں کی عبادت نہ کی جائے، اسے بچا جائے، یہ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ کب تک یہ دعوت دیں گے؟ آخر ان کو موت آئے گی، وفات پا جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، کتنا دین کو پھیلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اگر یہ وفات پا جائیں گے، ہمارے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا تم لوگ زندہ رہو گے دنیا میں؟ نہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ نبی اور نہ کوئی عام انسان۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، یعنی جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت آئے گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، پرندے ہوں، جانور ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، ولی ہوں، اولیاء اللہ ہوں، پیغمبر ہو، رسول، جو بھی ہیں، سب کو وفات آنی ہے، سب کو وفات پانی ہے، سب کو موت آنی ہے۔ موت کس کو نہیں آتی؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو۔ تو اللہ نے آگے فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم سب کو آزمائش میں ڈالیں گے، اچھی چیزوں میں آزمائش میں ڈالیں گے، اور جو تکلیف والی چیز ہے، جو مصیبت کی چیز ہے، اس میں ڈال کے بھی ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی ہمیں خوشحالی اللہ دے گا، پیسے دے گا، اچھی جاب دے گا، اچھی نوکری دے گا، خوشحالی دے گا، گھر دے گا، دولت دے گا، تو یہ ہماری آزمائش ہے۔ اور اگر کسی کو فقر و فاقہ ہے، تکلیف ہے، پیسے کی کمی ہے، تنگی ہے،
روزی روٹی کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے، مصیبت ہے، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مسئلے ہو گئے، یہ سب تکلیف والی چیز ہے، تو اس میں ڈال کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی آزمائش خوشحالی کی حالت میں بھی آتی ہے اور تکلیف مصیبت کی حالت میں بھی آتی ہے، ہر طرح سے مومن آزمایا جاتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی اور خوش رہتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے یا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ فقر و فاقہ میں اس کا ایمان ڈول جاتا ہے، وہ دین سے دور نہیں لگتا ہے، یا بہت زیادہ مالداری آتی ہے تبھی انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان مخلص ہو، دل سے ایمان لایا ہو اور مسلمان ہو، سچا اور پکا ہو، اس کو تکلیف ہو تب بھی صبر کرے گا اور دین پر چلے گا، اور خوشحالی آ جائے، مالداری آ جائے تب بھی وہ دین پر چلے گا، مصیبت یا خوشحالی کی وجہ سے دین سے دور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس کو اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے مقصد کے تحت اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور بنایا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ یہ پہاڑ بھی اس کا مقصد ہے، زمین اس کا مقصد ہے، نہر ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہے، یہ پیڑ پودے، ہر ایک کا مقصد ہے، ہر ایک کا فائدہ ہے، ہر ایک کو اللہ نے فائدے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عقیدے کی توحید کی بات کی ہے، آیت نمبر 22 سورہ انبیاء، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا اور بھی کئی معبود ہوتے تو پھر زمین و آسمان میں تو فساد پھیل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فسبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے اس چیز سے جسے یہ لوگ متصف کر رہے ہیں اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی کافر کیا سمجھتے ہیں، مشرک، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی ہمارے رب ہے، یہ بھی ہمارا بھگوان ہے، یہ بھی ہمارا ایشور ہے، یہ ہمیں یہ کرتا ہے، وہ بھگوان ہمارے لیے یہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود اگر ہوتے دنیا زمین آسمان میں، سچے معبود، تو زمین آسمان یہ رہ ہی نہیں پاتی، یہ دنیا چل ہی نہیں پاتا۔ تو ایک معبود کہتا ہے کہ سورج یہاں سے نکلے گا، دوسرا معبود کہتا ہے کہ سورج نہیں، الٹے سائڈ سے نکلے گا، کوئی کہتا ہے بارش ہوگی، کوئی کہتا ہے بارش نہیں ہوگی، کوئی چاند نکلے گا، کوئی چاند نہیں نکلے، لڑائی ہوتی۔ اس طرح دنیا میں دیکھیں کسی ایک ملک میں کوئی 2 بادشاہ نہیں ہوتا، 3 بادشاہ نہیں ہوتا، 2-3 پرائم منسٹر نہیں ہوتے، 2-3 وزیر اعظم نہیں ہوتے، کیونکہ اگر رہے گا تو فساد ہوگا، یہ کچھ اور کہے گا، وہ کچھ اور کہے گا۔ تو کسی ملک میں صرف ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک کنگ، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، تو پھر کیسے 2-3 معبود ہو سکتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی اور بھگوان ایشور نہیں، صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے دنیا کا یہ سارا سسٹم صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ اس لیے روزانہ سورج نکلتا ہے اور روزانہ اپنے ٹائم پہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ سارا سسٹم جو دنیا کا چل رہا ہے، یہ ستارے سب کچھ ہے، یہ ایک اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اس میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ نے اللہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں، کیوں کہ اللہ سے سوال نہیں ہوتا۔ ہاں ہم لوگوں سے سوال ہوگا، ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیوں۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں نا، اچھا یہ نماز کیوں ہے، اچھا یہ روزہ کیوں ہے، اچھا یہ چیز کیوں ہے، استغفر اللہ، کیوں کا سوال نہیں۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا ہے خوشی کے ساتھ، کیوں کا سوال اللہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سفارش کا ذکر کیا، جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بات کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی اجازت سے کچھ لوگوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، لیکن جس کو کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں بس۔ تو قیامت کے دن نبی بھی سفارش کریں گے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ نیک اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے جو سچے اولیاء اللہ ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اور فرشتے بھی کچھ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن آیات سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کے حق میں سفارش کر پائیں گے۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا کہ آپ کا دل چاہے جس کو چاہو، جس کے لیے چاہو سفارش کرو، نہیں، جس کے لیے اجازت دی جائے گی اسی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اور اللہ صرف انہی کے لیے اجازت دے گا جو توحید پر ہو، جو سنت پر ہو، جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن کسی کوئی گناہ ہوگا، کوئی غلطی ہو، اس سے وہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر وہاں سفارش کی جائے گی، لیکن ایک شرک کرتے ہوئے انسان مرا، کفر کی حالت میں مرا، اس میں سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے۔ تو توحید و سنت پر چلنا، حرام چیزوں سے بچنا، اور ایک اللہ کی بات کرنا ضروری ہے۔ کسی کے گناہ میں پکڑ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا،
تو سفارش کام آئے گی. ایک انسان ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، دین سے دور ہے، بددین کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر ایسے کے لیے نہیں. اللہ اسی کے لیے سفارش کا حکم دے گا، اجازت دے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ نیک لوگوں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا. عمل جو ہم کرتے ہیں، نیک عمل یا برا عمل، اچھا عمل، جو کچھ کرتے ہیں، ہر ایک کو الگ ترازو میں تولے گا. اور ہر ایک کو ذرہ برابر اگر ہم نے اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی اللہ حاضر کرے گا، اگر ذرہ برابر اگر ہم نے برا کچھ کیا ہوگا تو اس کو بھی اللہ حاضر کرے گا، لائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے آپ مجاور بنے ہوئے ہیں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ کیا ہے؟ کیا عمل ہے آپ کا؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو سب لوگوں نے کیا جواب دیا، ان کے باپ نے، باقی لوگوں نے، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا. ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا مورتیوں کو پوجتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے مجاور بن کے رہتے تھے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بتوں کو، مورتیوں کو توڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں توڑا یا کس نے توڑا بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام جواب دیا کہ ٹھیک، اپنے معبود سے ہی پوچھ لو کس نے توڑا، جس کی پوجا کرتے ہو. تو چپ، سب کی بولتی بند. سبحان اللہ. تو جو مورتی جس کی پوجا کرے وہ بول نہیں سکتا تو اس کی پوجا کیسے کرتے، کیسے اس کی بات کرتے؟ تو بس بہرحال لوگ تو مانے نہیں، غصے میں آئے، آگ جلایا، بہت زیادہ آگ کا انتظام کیا، آگ کو بھڑکا دیا، اور پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے آگ کے اندر پھینک دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ، اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے اوپر. تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا، صحیح سلامت آگ سے باہر واپس آ گئے اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. کہتے ہیں انسان جو اللہ کے لیے لڑے، اللہ کی خاطر زندگی گزارے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس انسان دل سے مخلص ہو، دل سے انسان اللہ کے لیے جیتا ہو، اللہ کے لیے مرتا ہو، اللہ کے لیے لڑتا ہو، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہو، تو دنیا کی طاقت مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو آگ ہو کر کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی، کیونکہ آگ بھی جلاتی تو اللہ کے حکم سے، اسی اللہ نے منع کر دیا. پھر سلامتی والی بھی بن گئی، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہیں بنی کہ پھر تکلیف ہو. تو صحیح سلامتی ابراہیم علیہ السلام آگ سے واپس آ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی نبیوں کا، پیغمبروں کا تھوڑا تھوڑا اس کے اندر حال بیان کیا، ذکر کیا ہے. داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. تو پہاڑ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جی یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ پرندے جس کو صرف اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے صرف خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کو سجدے کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہ ساری چیزیں مسلم ہیں، ساری دنیا کی ساری چیز مسلمان ہیں، صرف انسان اور جنات میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں. یہ دو ہی مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور مشرک اور کافر ہے، انسانوں میں سے کچھ اور جناتوں میں سے کچھ. باقی ان دو مخلوق کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق مسلم ہے، ایک اللہ کی بات کرتی ہے، ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ایک اللہ کی تسبیح، ذکر و اذکار، عبادت اور سجدے میں لگی رہتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. ایوب علیہ السلام بیمار تھے، کافی پریشان تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ شفا دے، یا اللہ شفا دے. تو کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اور ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی بیماری نہیں تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. کبھی بھی ایوب علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے اللہ کے اس فیصلے سے، اس بیماری پر صبر کرتے رہے، ہاں اللہ سے دعا کرتے رہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. کچھ کہتے ہیں نا اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری دعا ہی قبول نہیں کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بدتمیزی ہے. یہ ایک مسلمان اتنا ادب نہیں ہے کہ اللہ کو کیسے بولا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایوب علیہ السلام بڑے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تقریباً 18 سال تک بیمار ہیں، اور آج ہم گنہگار خطا کار ہیں. اگر ہم بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا مصیبت ہے یا تنگی ہے تو پھر واویل ہم کیوں بچاتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، خوشی میں بھی، دکھ میں بھی اور غم میں بھی،
یہ اصل ایمان ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس صورت کے اندر یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. سبحان اللہ. تو گویا کہ نبیوں اور رسولوں کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ صرف اللہ. تو نبی بھی اپنے آپ کو شفا نہیں دے پائے یا نہیں دے پاتے تھے. نبی بھی اپنے آپ کی مدد نہیں کر پاتے تھے. اگر اللہ کی مدد آتی تو مدد ہوتی, ورنہ نہیں ہوتی تھی. تو پھر کیسے کہتے کہ یہ بابا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے, فلاں فلاں بابا ہے, بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے, یہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے, آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے, یہ داتا ہے, یہ گنج ہے, یہ بخش ہے. یہ ساری جھوٹ ہے, بکواس ہے, غلط باتیں ہیں. یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. غلط عقیدہ, یہ شرک ہے, کفر ہے کہ ہم غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کس طرح نبیوں اور رسولوں کے حالات کو بیان کیا ہے, ان کی پریشانی اور دکھ کو بیان کیا ہے, اور یہ بھی بیان کیا کہ دعا کرتے رہے تو شفا بھی اللہ نے دی ہے, کسی اور نے نہیں دی. زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی اور تمام نبیوں نے اللہ سے دعا کی, اور اللہ ہی نے ان کی پریشانی کو دور کیا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کیا. جو آخر میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, وہ ہندوؤں کے بھی نبی ہیں, وہ کرسچن کے بھی نبی ہیں, وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں, وہ سکھوں کے بھی نبی ہیں, وہ بدھسٹ کے بھی نبی ہیں, وہ جین دھرم کے لوگوں کے بھی نبی ہیں. یعنی تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے, انسانوں کے بھی, جناتوں کے بھی. اسے بہت سے جنات مسلمان ہو گئے اور ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے, اور صرف نبی نہیں, رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی, رحمت بن کر کے ہے, زحمت بن کے نہیں, پریشانی کا ذریعہ بن کر کے نہیں ہے. لوگوں کو ایک اللہ کی بات کی طرف, توحید کی طرف اور اسلام کی طرف ہمیشہ بلاتے رہے. لہذا ہر انسان کو مسلمان ہونا چاہیے, ہر ہندو کو اسلام میں داخل ہونا چاہیے, آپ کا حق ہے. ہر سکھوں کو, بدھسٹ کو, جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو مسلمان ہونا چاہیے. آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے ان کی پیروی کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو اس طرح سے سورہ انبیاء ختم ہوئی. اس کے بعد سورہ الحج. سورہ حج, اس کے اندر کچھ آیتیں مدنی ہیں اور کچھ آیتیں مکی ہے. اس کے اندر حج کا ذکر ہے, اس لیے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے. اس کے اندر بھی کئی پیغمبروں کا, نبیوں کا اس کے اندر ذکر ہے, اور سب سے زیادہ اللہ نے عقیدے کی بات بیان کی. کچھ حج کا ذکر ہے, شروع میں قیامت کا ذکر ہے سورہ حج کے اندر, اور سب سے زیادہ عقیدے کا ذکر ہے. تو سورہ حج کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید, کہ جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے, حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا. اتنا سخت ہوگا اللہ کا عذاب کہ لوگ لگیں گے بے ہوش ہیں, ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی. اللہ اکبر, اتنا ڈینجر مسئلہ ہوگا قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک کنارے کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہیں. اگر نفع والی چیز مل جائے, اس کو فائدہ ملے, دولت, پیسہ اور فائدہ ملنے والی چیزیں اسے حاصل ہو جائے, تو وہ اچھے سے بات کرتے, خوش ہوتے. اور جیسے اگر اس پہ مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو پھر منہ پھیرنے لگتے. اور آج دیکھیے بہت سے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے آپ پیسے سے ہیلپ کریں, اس کا سپورٹ کریں, اس کو خوشحالی مل رہی تو بہت عمل کریں گے تب خوش ہیں. یعنی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, بات اس لیے کرتے تاکہ اس کی اچھی جاب رہے, اچھی سیلری رہے, خوشحال رہے, گھر میں دولت رہو, اچھا گھر, اس لیے کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عبادت کو اس سے جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ نے بھیجا عبادت کے لیے, مقصد ہی عبادت ہے, تو ہمیں عبادت کرنی ہے. جب غریب ہو, مسکین ہو,
ہمارا پیٹ خالی کیوں نہ ہو، بھوکے پیاسے کیوں نہ ہو، ہمیں ایک اللہ کی بات کرنی ہے. دولت مل گئی تو الحمدللہ، نہیں بھی ملا تب بھی الحمدللہ. ہمیں ہر حال میں اللہ کی بات کرنی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اس حق کو ادا کرنا ہے. وہ ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، وہ صرف فائدے کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اور اہل جنت کا، جنتیوں کا ذکر کیا. جو جنتی ہوں گے جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے، گولڈ کے کنگن پہنائے گا، ریشمی لباس پہنائے گا، جو ریشم خالص پیور ہوں گے، اوریجنل، اس کے کپڑے اللہ پہنائے گا جنتیوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد کے لیے دنیا کے اندر ریشم کا کپڑا پہننا منع ہے، مرد کے لیے گولڈ، سونا پہننا منع ہے، لیکن جنت کے اندر جائز ہے. اللہ اکبر. تو جو مسلمان، جو مرد گولڈ چین بنا کے پہنتے ہیں سونے کا، ہاتھ میں کچھ پہن لیتے ہیں، نہیں پہننا چاہیے. کچھ لوگ شادیوں میں انگوٹھی دیتے ہیں، رنگ دیتے ہیں. شادیوں میں کچھ لوگ مردوں کو گفٹ میں رنگ دیتے ہیں. کتنی بڑی حالت ہے. مرد تو رنگ پہن ہی نہیں سکتے سونے کا، چاندی کا پہن سکتے ہیں، لیکن سونے کا رنگ نہیں پہن سکتا مرد، تو کیسے اس کو گفٹ کر دیتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. جو عورتیں بیچاری غریب ہے، پریشان نہ ہوں. آپ سونے کے کنگن اگر نہیں پہن سکتی، آپ کا شوہر غریب ہے، تو اس کو لان تان مت کیجیے، لڑائی جھگڑا نہ کریں، صبر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنا ہے، اتنا کہ اپنا پہن نہیں سکتی. جتنے کنگن چاہیے اللہ دے گا، جتنے کپڑے قیمتی چاہیے اللہ پہنائے گا. اس لیے حالات آپ کے اچھے نہیں ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو اس چیز کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پہ نہ لگائیں، دین سے دور نہ ہو. عبادت کا دین پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری خواہشیں، ساری آرزویں اللہ پوری کر دے گا جنت کے اندر. قیمتی کپڑے جیسے آپ کو چاہیے، ڈیلی چینج کیجیے کپڑے کو. ریشم کے قیمتی ایسے کپڑے ہوں گے جو دنیا میں بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا، وہ کپڑا اللہ تعالیٰ آپ کو پہنائے گا، اور چاہے تو دن میں 10 مرتبہ بھی کپڑے چینج کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے سارے سجدے میں ہوتے ہیں، ساری مخلوق، سارے آسمان والے، زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان، اس میں بہت سارے لوگ، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 26 سے لے کر کے 33 تک، 26 سے لے کر 33 تک اللہ رب العالمین نے حج کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی کہ لوگوں، خانہ کعبہ تیار ہو گیا، حج کے لیے آ جاؤ. پوری دنیا سے دور دور سے لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ میں آنے لگ گئے. نہ اس وقت واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ کوئی چینل تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اور آج تک لوگ دیکھیے ماشاء اللہ، لوگ عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ پہنچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ حج کرے، عمرہ کرے. تمنا بھی ہونی چاہیے، خواہش بھی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ غریب ہیں، تو غریب غربت کسی کو سوچتے نہیں ہیں کہ ہم مکہ جائیں گے. سوچنا گناہ تو نہیں ہے نا. اچھی چیز کی آرزو کیجیے، نیک چیزوں کی تمنا کیجیے، دعا کیجیے، اس میں برائی نہیں ہے. آج آپ کے حالات برے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم زندگی میں غریب ہوں، آپ کے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، ایک تمنا رکھے، اے اللہ مجھے مکہ پہنچا دے، اے اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے، اے اللہ مجھے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق دے، حالات کو اچھے کر دے. دعا کرے اور دل میں تمنا آرزو ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دیتا ہے. یاد رکھیں انشاءاللہ. تو خانہ کعبہ پہلے سے ہی تھا، نوح علیہ السلام نے بنایا، بلکہ ان سے بھی پہلے تھا. لیکن جب دیواریں خراب ہو گئی سیلاب کی وجہ سے یا وقت گزرنے کی وجہ سے، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس کی تعمیر کی. یہ ہے، ورنہ خانہ کعبہ بہت پہلے سے ہے. اور خانہ کعبہ کے بننے کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، تقریباً 40 سال کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا. حج کا ذکر ہے، اس کا قربانی کا ذکر ہے. آیت نمبر 34 اور اس کے بعد پھر 36 اور 37، یہ 3 آیتوں میں اللہ نے قربانی کا ذکر کیا. قربانی کیا جائے، قربانی کا گوشت انسان کھائے، غریبوں کو، باقی لوگوں کو بھی کھلائے. اس سے قربانی گوشت رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، تھوڑا سا گوشت بانٹ دیتے، وہ بھی ہڈی والا، اچھے گوشت نکال کے فریج میں ڈال دیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فریج کی وجہ سے غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے. اب بانٹیے، کھائیے اور کھلائیے، رکھیے بھی لیکن بانٹیے، تقسیم کیجیے لوگوں کو، خاص غریبوں کو ڈھونڈ کے قربانی کا گوشت دیجیے. اور اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے قربانی کا گوشت خود نہیں پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے. لہٰذا جب قربانی ہم کریں تو مقصد شہرت نام نہیں ہو کہ کتنی بڑی گائے، کتنا بڑا جانور، کتنے جانور کیے، پرچار مت کیجیے. ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اسے وائرل نہیں کرنا چاہیے. یہ تقویٰ، یہ عبادت ہے قربانی.
تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیا جاتا ہے. یہ اصل مقصد ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 35 میں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، کہ مومن مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو. اللہ اکبر. اور پھر جب انہیں مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں. وہ مصیبت بیماری کی ہو، کسی کی وفات کی ہو، بھائی کی وفات ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال، صبر کریں. یہ کیا اٹھا پڑک پریشانی چلا چلی، لا حول ولا قوت الا باللہ. صبر کرنا ہے، یہ تو آزمائش ہے. موت جب نبیوں اور رسولوں کو آئی ہے تو آپ کے بھائی کیا ہے، ہمارے بھائی کیا ہے، ہمارے ماں باپ کی، ہماری اولاد کیا ہے. جب رسولوں کو موت آئی، پیغمبر بھی دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو پھر موت تو ہر ایک کو آنی ہے. تو پھر اس پر صبر کرنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو روزی دی، اس میں سے خرچ کرنا. اللہ اکبر. تو نقطے کی بات دیکھیے، اللہ نے کہا ہم نے جو دی اس میں سے خرچ کرنا ہے. تو خرچ کرتے وقت دل میں تکلیف نہ ہو کہ ہم نے 5,000 دے دیا، 10,000 دے دیا، 100 روپے خرچ کر دیا، اتنا اناج ہم نے بانٹ دیا. یہ ہم نے نہیں بانٹا، یہ ہماری ملکیت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں عطا کیا. اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے ہی ہم نے غریبوں کو دیا ہے، اور وہ بھی غریب کا اس میں حق تھا، ہم نے کچھ احسان نہیں کیا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبیوں کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ نبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بزرگ ہے، یہ غوث اعظم ہے. پہلی بات تو کسی بزرگ کو غوث اعظم کہنا ہی صحیح نہیں، یہ نام ہی غلط ہے. غوث اعظم یعنی مدد کرنے والا، سب سے بڑا مددگار. غوث اعظم مطلب سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. لیکن بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں غوث اعظم. لا حول ولا قوت الا باللہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین تھے، بزرگ تھے، ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے. لیکن لوگوں نے ان کا نام ایک اس طرح سے پیش کر دیا کہ غوث اعظم ہے، ہماری مدد کرتے ہیں، مشکل کو دور کرتے ہیں. یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کی، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ لوگ ان کے نام کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا غلطی ان کی نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلطی ہے. تو دیکھیے کیسے زندہ کر سکتا کوئی نہیں. اللہ نے کہا اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر اللہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا. یہ موت دینا، یہ زندگی دینا کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا. بس یہ نبیوں اور رسولوں کا بھی کام نہیں ہے. تو پھر کسی بزرگ اور ولی کے ہاتھ میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، یہ ناممکن بات ہے. پھر اللہ نے آگے دیکھے توحید کی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی، صورت کے اندر عقیدے کی بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی، مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے. تو اللہ نے مثال بیان کی آیت نمبر 73 کے اندر، سورہ حج آیت نمبر 73 یاد کر لیے، بہت اہم یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہ عقیدے کی بات ہے، بہت اہم بات ہے، سمجھ لیں. اللہ رب العالمین کا اے لوگوں، ایک مثالیں بیان کی جا رہی ہے، لہذا کان کھول کے، کان لگا کے اچھے سے سن لو. مثال یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، پکارنا ہے، دوسروں کو پکارتے ہیں غیر اللہ کے علاوہ، غیر اللہ کو، اللہ کے سوا دوسروں کو جو لوگ پکارتے ہیں، جس کو بھی ہو، چاہے ولی کو ہو، فرشتے کو ہو، اولیاء کو ہو، مورتی کو ہو، کس کو بھی. اللہ نے کامن بات کہی ہے کہ اللہ کا تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کا جس کو بھی جو لوگ پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا له، یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جن کو پکارا جا رہا ہے وہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر سب کے سب مل بھی جائیں، تمام نبی مل جائے، تمام فرشتے مل جائے، تمام اولیاء اللہ مل جائے، تمام بزرگ مل جائے، تمام علماء مل جائیں، تمام اچھے سے نیک لوگ مل جائیں، اور باقی لوگ بھی مل جائیں، تب بھی مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت تو مورتیوں کے بارے، پتھر کے بارے میں ہے، یہ اولیاء کے بارے میں نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ سب کے بارے میں. یہ چیلنج سب کے بارے میں. مورتی کے بارے میں چیلنج اتنا بڑا نہیں ہوتا. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو اور آپ اس کو چیلنج کریں، آؤ مجھ سے لڑ کے دکھاؤ، ہمت ہے تو آؤ. کیا یہ آپ کی بہادری ہے؟ نہیں. بہادری کب بن جائے گی؟ جب ایک ہٹے کٹے جوان طاقتور انسانوں کا آؤ جب میں لڑ کے دکھاؤ، ہمت ہے تو آ جاؤ. یہ چیلنج ہے نا. تو مورتی تو ایسے ہی بے بس لاچار ہے، مورتی تو ایسے بھی میرے کچھ کر نہیں سکتے.
تو چیلنج تو یہ ہے کہ باقی لوگ مورتی تو نہیں کر سکتے، ہے اس کے اندر، لیکن مورتی کے علاوہ بھی یہ بزرگ یا اولیاء اللہ، یہ نبی، رسول، پیغمبر، فرشتے، جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، سب کے سب مل جائے نا، تب بھی مل کر کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ، یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، اگر مکھی کچھ لے لے نا، کچھ کھانے کی چیز، تھوڑی چیز بھی، تو یہ لوگ مکھی سے کے منہ سے وہ کھائی ہوئی چیز بھی یا اٹھائی ہوئی چیز بھی نکال نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا، طلب گار، جس کو پکارا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ نے شرط فرمایا فوراً ما قدر اللہ حق قدر، ما قدر اللہ حق قدر، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ آج دیکھیے لوگ مسلمان اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن شان بزرگوں کے بیان کرتے ہیں۔ جتنے بدعتیوں کے آپ کانفرنس، ان کے پروگرام، ان کے دروس، لیکچر سن لیں، شان بزرگوں کی بیان ہوتی ہے، تعریف، شان، مقام و مرتبہ، قصے کا سب بزرگ، فلاں بزرگ ایسا کیا، فلاں بابا نے ایسا کیا، فلاں ولی نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے ایسا کیا، سب سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کی جائے۔ لوگوں نے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دیا اور رات دن انسانوں کی، مخلوق کی، بزرگوں کی تعریف میں لگے ہوئے۔ اس لیے بدعتیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ عظمت، اللہ سے زیادہ شان بزرگوں کی بیٹھ گئی ہے۔ یہ بیان کرنے والے لوگ مجرم، بدعتی، خرافاتی، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لوگوں کے سینوں سے، دلوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا ڈر نکال دیا ہے، اور لوگوں کو دلوں کے اندر اولیاءوں اور اکابر کی محبت اور ان کی عظمت کو ڈال دیا ہے۔ اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدر، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح کر دے، اللہ ہم سب کو توحید پر رکھ، سنت پر رکھ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔